اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں دوسرے روزے میں آپ کے پاس ایک مرتبہ پھر ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلے ماہ میں مہینے میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے، دعاؤں میں شامل تھے، افطاری میں سحری میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس بار بہت سے ان میں سے لوگ شامل نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم پر خصوصی کرم کیا کہ ہمیں یہ موقع دیا اور دوبارہ سے رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا۔ اس میں ہم نے اتنی زیادہ کوشش اور عبادات اور محنت اس انداز میں کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ اس وقت جو مشکل حالات ملک پر آن پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان مشکلات سے اس ملک کو فرو فرمائے اور ہمارے ملک کو اللہ ہمیشہ قائم و دائم و تابندہ رکھے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں روزانہ کی طرح آج بھی ذہنی سوالات پر مبنی جو ہے یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے کو اینکر جناب ابو بکر صاحب موجود ہیں، یہ روزانہ کی طرح یہاں پر ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے آج کے معزز مہمانوں میں جناب سر سبحان صاحب ہیں، جو کہ ویٹ سٹون پبلک اسکول کے روح رواں ہیں اور ان کا اپنا ادارہ ہے، اور یہ اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت اور بہتر انداز میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے یہ ذمہ دار بھی ہیں اور کراچی ڈویژن پیس کے یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے پاس میرے بڑے پیارے بھائی سر ناصر موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن کے جو ہیں یہ پیس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور بڑے پیارے خوبصورت انداز میں اپنا ادارہ چلا رہے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ لوگ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، ترتیب چلتی رہے گی۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزانہ کی طرح آج بھی 4 ٹیمیں ہمارے ساتھ کراچی کے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ بڑے زبردست طریقے سے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے سکولز ان کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں، یہ بچے بڑی محنت کر کے یہاں پر آتے ہیں۔ آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیت کو سراہنا ہے کہ کس انداز سے ان کے سکول اور یہ بچے محنت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ جی بیٹا، میرے پاس میں ٹیم کا تعارف کروانا یہاں سے شروع کروں گا۔ میرے پاس سب سے پہلے میری جو ٹیم ہے ان میں بیٹا آپ اپنے مائک لیجئے، مائک اٹھا لیجئے، اپنے اسکول کا نام بتائیں۔ دارالعلوم فاروق اعظم۔ فاروق اعظم اکیڈمی، ٹھیک ہے، کہاں پر ہے یہ؟ عبد آباد بلاک سی میں۔ عبد آباد بلاک سی میں۔ مائک کو ایسے پکڑیں، ایسے پکڑیں مائک کو، ایسے ایسے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنا نام بتائیں بیٹا۔ محمد عاصم۔ محمد عاصم۔ عاصم، مائک دیجئے آگے۔ آپ اپنا نام بتائیے۔ سلمان۔ زور سے بتائیں۔ سلمان۔ اور کہاں، کون سا اسکول ہے آپ کا؟ یو اے فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول۔ کہاں پر ہے یہ؟ ضیاء کالونی۔ ضیاء کالونی میں۔ جی بیٹا آپ مائک لیجئے، آپ اپنا نام بتائیے، آپ اپنا نام بتائیے، ان کو دیں۔ عبدالصمد۔ عبدالصمد، جی بیٹا آپ نام بتائیے اپنا۔ مریم تاجرین۔ مریم تاجرین۔ اور کہاں آپ کا کون سا اسکول ہے؟ دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ سسٹم۔ دی اسلامک پیراڈائز اسکول سسٹم۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کرن عاطف۔ جی کرن عاطف، مائک آگے دیجئے۔ سدرا رحمان۔ سدرا رحمان، بیٹا آپ کا اسکول کا نام کیا ہے؟ الاصلاح اسکول۔ الاصلاح، کہاں پر ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن بجلی نگر۔ اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ جی بیٹا۔ رقیہ شاہ۔ رقیہ شاہ، ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی ہمارے پاس یہاں پر ایک بلدیہ ٹاؤن سے ٹیم ہے، ایک مومن آباد ٹاؤن سے ٹیم ہے، ایک اورنگی ٹاؤن سے ٹیم ہے اور ایک سائٹ ٹاؤن سے ہمارے پاس، مطلب یہ چاروں ٹاؤنز سے ہمارے پاس ٹیم یہاں پر موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اس سے پہلے میرے ساتھ میرے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں۔ سر آپ، میں سر کے تعارف سے پہلے چاہوں گا تھوڑا سا ماحول کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کریں، اور سر آپ اپنا تعارف خود کروائیے۔ آپ کا میرے ذہن سے نام جو ہے نا وہ اسکپ کر گیا ہے۔ جی 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 جی، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سردار عمیر صاحب ہیں، میں ایک دم ذہن سے نام جو ہے نا اسکپ کرے، اس لیے میں نے سر سے کہا کلاپنگ کریں دوبارہ سے ذرا تاکہ ٹھیک ہے جی۔ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سوال نامے ٹیموں کو دیں اور اپنی مرضی سے آپ اپنا ایک انویلپ چوز کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے لک میں کوشچن آئیں گے ان میں سے ہم آپ سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور انویلپ کھولنا نہیں، اوپن نہیں کرنا ہے کسی نے، یہ بس آپ نے کلوز بند کر کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ پہلا انویلپ مجھے دے دیجئے اور یہاں ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ٹیم ہے، مائک لے لیں بیٹا، مائک اپنے نزدیک کر لیں اور تسلی سے، حوصلے سے، تحمل سے آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے راؤنڈ میں 5 سوالات کروں گا ہر ٹیم سے، ان کے صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں اور غلط جواب کے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔
اس کے بعد دوسرا راؤنڈ آپ سے ریپڈ فائر کا ہوگا. ریپڈ فائر میں آپ سے تیز سوالات کروں گا. 15 سیکنڈ کا سر آپ نے بڑا خیال کرنا ہے. 15 سیکنڈز میں آپ کی ایکٹیونیس آف مائنڈ چیک کریں گے کہ آپ کتنے فاسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا آئی کیو لیول. تو اس میں آپ نے 15 سیکنڈ میں جتنے تیزی سے جتنے زیادہ جوابات دے دیں گے اتنے آپ کے نمبر ملیں گے. صحیح جواب دینے پر +5 ہے اور غلط جواب دینے پر -5 ہے. اس لیے غلط جواب مت دیجیے گا. جواب نہ آئے تو سوال کو پاس کر دیجیے گا, غلط جواب نہ دیجیے گا, اور کوشش کریں جلدی جواب دیں. اور ججز اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ +5 اور -5 کو یہ مینج کر لیں گے غلط جواب پر. ٹھیک ہے بیٹا, آپ ریڈی ہیں, تیار ہیں؟ فاروق اعظم اکیڈمی بلدیہ ٹاؤن سے پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ فتح مکہ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قریش کی صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی. قریش کی صلح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی. جواب درست ہے. صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر دی تھی قریش نے, کہ اس یہ وجہ بنی تھی ایک کہ انہوں نے پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کیا تھا, اور اس پر پھر جو مسلمانوں کو جو ایک پابندی ان کے پر انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک پابندی رکھی ہوئی تھی اس سے آزاد ہوئے, اور پھر فتح مکہ کا یہی ایک واقعہ تھا جو فتح مکہ کا باعث بنا. بیٹا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد کے لیے آسمان سے کتنے فرشتے اتارے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے. درست جواب ہے جی. پہلے 1000 پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی بدر کے صحابہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خود فرشتے اتارے, کیونکہ بدر کے وہ جو صحابہ تھے وہ اللہ کے نزدیک نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بڑے معتبر, بڑے عظیم اور بہت ہی زیادہ درجے والے تھے. اللہ کے ان کا بڑا مقام تھا. اس لیے جب وہ ایک دشمن کے سامنے آئے, دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی, وہ پھر بھی نہیں گھبرائے اور اپنے اللہ کا نام لے کر ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں اترے. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا پر پھر فرشتے آسمان سے اتارے اور اللہ نے ایک بڑی شاندار فتح غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عطا کی. زبردست بیٹا, دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے ہے, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال آپ سے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کریں. میں نے فاطمہ کے نکاح سے اچھا بیاہ آج تک نہیں دیکھا. درست جواب ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے, ان کے بیاہ سے اچھا بیاہ کوئی بھی نہیں دیکھا, کیونکہ اس سے اچھا بیاہ اور نکاح ہو بھی نہیں سکتا کہ بیٹی نبی علیہ السلام کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو دولہا ہیں وہ ہیں نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اتنی پیاری جوڑی اور اتنی خوبصورت جوڑی اور اتنی درجے اور مقام والی جوڑی پھر دوبارہ کوئی ہو بھی نہیں سکتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے روایت کہ ان سے بہترین نکاح اور بیاہ انہوں نے نہیں دیکھا. درست جواب ہے آپ کا. اور آپ سے 4 سوالات میرے میں ہو چکے ہیں. 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ جو مہینہ ہے اس میں یوم پاکستان بھی ہوا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کل 23 مارچ بھی تھا, یکم رمضان المبارک کو 23 مارچ بھی تھا یکم رمضان المبارک کو, تو اس لیے 23 مارچ کے حوالے سے بھی کچھ آپ سے, پاکستان ہمارا وطن, ہماری جان, ہماری شان, اس حوالے سے ایک سوال آپ سے کہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تھی؟ 23 مارچ 1940. درست جواب ہے جی. 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کرنی ہے, ایک آزاد ملک حاصل کرنا ہے, اور اس ملک کا نام وہاں تجویز ہوا, اور پھر یہ قرارداد مقاصد, قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی. جواب 5 کے 5 جوابات ان بچوں کے بالکل درست ہیں. ناظرین ان کی تیاری بچوں کی دیکھیں ماشاءاللہ, مختلف موضوعات پر میں رمضان سے متعلق سوالات کر رہا ہوں, اور یہ بچے کتنے بہترین انداز میں جوابات دے رہے ہیں. امید ہے آپ کو بھی یہ سیشن پسند آئے گا, اور بچوں کے لیے بڑا مفید ہے کہ بچے اس کو دیکھیں اور سیکھیں اور ان شخصیات کے بارے میں جانیں. بیٹا پہلا راؤنڈ آپ کا مکمل ہوا, 5 جوابات آپ کے درست ہیں. اب آپ سے ہم ریپڈ فائر کریں گے. سر آپ جب بیل بجائیں گے تو میں سوالات شروع کروں گا, اور آپ بیل بجائیں گے تو میں بند کر دوں گا. 15 سیکنڈز کا آپ نے خیال کرنا ہے, بہت زیادہ. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. سوم کے کیا معنی ہیں؟ آپ کو درست. روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. درست. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ بنو خزاعہ. درست. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا سنتر سے جدا کر دیا. جواب درست ہے. 4 سوالات ان سے ہوئے.
4 سوالات کے انہوں نے بالکل درست جواب دیے اور اس طرح ان کے پہلے راؤنڈ میں ٹھہرے 50 مارکس اور دوسرے راؤنڈ میں ٹھہرے 20 مارکس. ایسا ہی ہے سر؟ ماشاءاللہ بہت زبردست. کلیپنگ بچوں کی حوصلہ افزائی زبردست انداز سے آپ نے کرنی. فاروق اعظم اکیڈمی ویل ڈن ویل پلیڈ. مائک آگے دیجئے. ناظرین پہلی ٹیم اپنے سوالات جوابات کے مرحلے سے گزر چکی. دوسری ٹیم کی طرف بڑھیں گے اور ابوبکر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کا انویلپ ہمیں لا کر دیں. ناظرین یہ سوالات رینڈملی ہم انہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے سوالات چوز کرتے ہیں اور پھر ان میں سے ہم ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بچے اتنے خوبصورت انداز میں تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں. اور یہ شخصیات ایسی ہیں کہ ہم نے ان شخصیات کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں اور اساس ہیں. جی بیٹا مائک آپ کے پاس. آپ کا نام کیا تھا؟ عبدالصمد. عبدالصمد. یو اے فاؤنڈیشن سے آپ آئے ہیں. اورنگی مومن آباد ٹاؤن میں آپ کا اسکول ہے. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر شاہد. سر شاہد. سر شاہد بہت ہی زیادہ پیارے انسان ہیں اور بڑے قابل بڑے محنتی ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں اپنے اسکول کے میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے نا؟ ایسے ہی ہے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال آپ سے کریں. ریڈی ہیں آپ ڈائس کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. مائک کو یوں رکھیں ایسے. ٹھیک ہے. ہاتھ اوپر کر لیں ڈائس کے اوپر. ویری گڈ. پہلا سوال. قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی؟ 8 ہجری میں. 8 ہجری میں. جواب درست. صلح حدیبیہ کا بہت بڑا ایک واقعہ ہے اور اس کا بہت بڑا ایک پس منظر پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی اس کے بڑے اثرات ہیں. اس سے پہلے کا پس منظر بھی بڑا سٹرونگ ہے. وہ آپ نے پڑھنا ہے سیکھنا ہے. ابھی سوالات کے تسلسل میں وہ آئے گا انشاءاللہ. اور پھر یہی باعث بنا تھا صلح حدیبیہ ہی بعد میں جب کفار نے خلاف ورزی کی تو مسلمانوں نے پھر جو ہے نا فتح مکہ کی ٹھانی اور یہ ایک عظیم کامیابی حاصل کی. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے غزوہ بدر میں اترنے والے فرشتوں کے تناظر میں مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ علامہ اقبال نے فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. کیا بات. فضائے بدر پیدا کر یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آپ بدر والا ماحول تو بناؤ. آپ ویسا ایمان تو لے کر آؤ. آپ ایسی وہ جو شخصیات تھیں ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے, ان کی نقل تو کر کے دکھاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی مدد کریں گے جیسے ان کی مدد کی اور آسمان سے فرشتے اتارے اور نقد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ میرے ہیں. تو یہ زبردست علامہ اقبال ماشاءاللہ ہمارے شاعر مشرق. تیسرا سوال بیٹا آپ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ چچا کے بیٹے. چچا کے بیٹے تھے. آپ درست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے اور اس چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ خیال رکھا. آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کفار کے مقابلے میں اپنے بھتیجے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شروع سے نبی علیہ السلام کی صحبت میں چھوڑ دیا تھا. علی رضی اللہ عنہ نے وہیں پرورش پائی, آپ علیہ السلام سے سیکھا اور آپ علیہ السلام کے طرز پر چلے. کیا شان ہے ان لوگوں کی اور کیا مقام ہے ان لوگوں کا. اللہ ہمیں ان کے مقام اور شان کو سمجھنے کی توفیق دے. بیٹا تین سوالات آپ سے میں نے پوچھے, تینوں جوابات آپ نے درست دیے. وہ مشہور روایت جس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل بیت اور آل عباد میں ہونے کا ذکر ہے, اس حدیث کا راوی کون ہے؟ پھر سے بتائیں جی. کہ وہ یہ مجھے بتائیں کہ روایت ایک مشہور روایت ہے جس میں حضرت فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے اہل بیت اور آل عباد میں ہونے کی جو روایت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے, جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے صحیح بخاری وغیرہ میں, اس میں جو اس کے جو راوی ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ اور آپ علیہ السلام کی ہر چیز سے بڑی محبت اور شفقت رکھنے والی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے جو ان کی صاحبزادی تھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور محبت کا معاملہ رکھا کرتی تھی. اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے اور ان کی محبتوں کا ثبوت اور تصدیق ہے آپس میں. جناب چاروں سوالات آپ کے جوابات درست ٹھہرے. پانچواں سوال آپ سے ہے قرارداد پاکستان کہاں منظور ہوئی؟ لاہور میں. درست جواب. ابھی ہم کیونکہ 23 مارچ کا ایک گزرا ہے ایونٹ تو ہم اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھتے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہماری معلومات سٹرونگ ہونی چاہیے. اپنے وطن کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ, وطن کے تذکرے, وطن کے ہیروز کے تذکروں سے ہمارے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. قرارداد پاکستان پچھلی ٹیم سے ہم نے سوال کیا تھا کہ کب منظور ہوئی, انہوں نے بتایا 23 مارچ 1940 کو. اب ہم نے پوچھا آپ سے
کہاں منظور ہوئی؟ تو آپ نے بالکل درست جواب دیا. 5 سوالات کے جوابات اس ٹیم نے بہت بہترین اور زبردست دیے. یہ ریپڈ فائر کا ایک سیشن کر لیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس ٹیم سے ریپڈ فائر کا سیشن چلے گا بیٹا. سر آپ ریڈی ہیں؟ آپ ڈائس کے قریب ہو جائیں, آپ قریب ہو جائیں. آپ ٹھیک ہے, آپ جب آپ بیل کریں گے میں سٹارٹ کروں گا. نشان حیدر کس بہادر صحابی کی طرف حضرت منسوب علی ہے؟ رضی اللہ عنہ. درست. کہ سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ النور میں. درست. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت ام رومان. درست. بتائیے پہلے وحی کا نزول کس اسلامی ماہ میں ہوا؟ رمضان المبارک میں. درست. روزے کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال تھا؟ صوم. 5 جوابات انہوں نے درست دیے, بہترین, بہت اعلیٰ, زبردست. تالیاں دوبارہ سے ان کے لیے بجائیں ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں بچوں کی تیاری. ہمارا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنی تاریخ سے, اپنے ہیروز سے, اپنے ریئل ہیروز سے آگاہ کریں. اس نسل کو اپنی اصل پر لے کر آئیں, اسے بتائیں کہ یہ بڑی شاندار تاریخ رکھنے والے لوگ ہیں, بڑے شاندار ماضی اور شخصیات رکھنے والے لوگ ہیں. ان سے کون جیت سکتا ہے؟ اگر یہ ان کے طریقوں پر آ جائیں تو کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر رہے گی. 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. ہم یہاں پر ابو بکر کی طرف بڑھیں گے اور پھر آگے پروگرام کو لے کر چلیں گے. ابو بکر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پر ایک بریک ہمیں دیں. آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے. ہاں ابھی تو آپ لوگ کو ٹیم جو حوصلہ افزائی کرنے تو کہیں مت جائے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکی. بڑے بہترین انداز میں انہوں نے جوابات دیے اور یہ ٹیمیں بہت مقابلے کے ساتھ, بڑے زبردست مقابلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. میں تیسری ٹیم کی طرف بڑھوں گا. بیٹا مائک لے لیجیے اور اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر ہمیں بتائیے. دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ جی سسٹم. اسلامک پیراڈائز. بیٹیاں بہت زبردست ہوتی ہیں, کتنے پیارے انداز سے, ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے. گڈ, کلیپنگ کریں ان کے لیے بھائی. دی اسلامک پیراڈائز اسکول. سر آپ کے سردار فیض محمد. سردار فیض محمد صاحب ماشاءاللہ بہت ہمارے پیارے ساتھی ہیں. پیس کے وہ سائٹ ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ. ان کا اسکول آج یہاں پر آیا ہوا ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے پوچھیں. ایزی, آپ ریڈی ہیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ریلیکسڈ ہیں. پہلا سوال آپ سے, صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ تھا, مسلمانوں کا ساتھی تھا. جس قبیلے کے مسلمان ساتھی تھے اس قبیلے کا نام کیا تھا صلح حدیبیہ کی روح سے؟ سوچ لیں, ٹینشن نہیں, گھبرانا نہیں ہے. آج کل تو ویسے بھی ہے نا کہ گھبرانا نہیں ہے, بھلے جو بھی ہو جائے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ بتائیے, سوچ لیں, مشورہ کر لیں آپس میں. میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ آج بیمار. دونوں آپس میں مشورہ کر لیں, آپس میں مشورہ کر کے جواب دیجئے. آپ دے سکتے ہیں جواب, ٹھیک ہے. مطلب یہ جواب ان کا غلط ہوا, یہ جواب یہ نہیں بتا پائیں گے, ٹھیک ہے جی. اس میں جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا وہ بنو خزاعہ ہے. بنو خزاعہ جو ہے صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا. دوسرا سوال, ابھی ٹینشن نہیں, بہت بڑا مقابلہ پڑا ہے, بہت زیادہ سوالات ابھی موجود ہیں. دوسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیا مشرکین مکہ کی مقدل گاہیں رات ہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دکھا دی تھی؟ جی نہیں. وہ پورا جواب مجھے بتائیں, کیا جواب تھا اس کا؟ کہ نبی علیہ السلام نے جو غزوہ بدر کا جو موقع تھا, کیا مشرکین مکہ کی مقدل گاہیں رات ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دکھا دی تھی؟ کیا واقعہ ماجرا آیا تھا, پیش آیا تھا؟ یہ آپ گھبرا گئے ناظرین. تھوڑا بچوں تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کریں, یہ پریشر میں آ گئے ہیں, تھوڑا گھبرا گئے ہیں, ٹینشن ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوچ لیں, ڈسکس کر لیں. غزوہ بدر میں بہت زبردست قسم کی مدد آئی تھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے. فرشتوں کی. تو وہ تو فرشتے تو آئے تھے. اب وہ میں آپ سے سوال کیا کہ مقدل گاہوں کا, کہ جہاں نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ صحابی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ یہ شخص فلانا کافر یہاں قتل کر دیا جائے گا. ابو جہل. نہیں بیٹا, یہ دونوں جواب آپ کے درست نہ ہو پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام میدان کارزار کی طرف صحابہ کو لے گئے رات کے وقت, جب بھی اس وقت جنگ ٹھہری ہوئی تھی, تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو میدان کارزار میں لے کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خلیفہ دوم سے یہ مروی روایت, اور مختلف مقامات کی نشاندہی کر کے آپ علیہ السلام نے یہ بتایا
کہ صبح یہاں پر فلاں شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے براہ راست یہ بتا دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ فتح آپ کی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تو یہ آپ کا جواب، یہ بھی دوسرا بھی غلط ٹھہرا۔ تیسرا سوال آپ سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کون سے 2 القابات ہیں؟ حضرت اسد اللہ، حضرت حیدر نہیں، وحید کردار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کون سے؟ اسد اللہ اور وحید کردار، واحد کردار، اسد اللہ ایک تو ہے، ایک لقب تو اسد اللہ ہے، دوسرا واحدہ قرار، دوسرا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ و حیدر قرار۔ حیدر کرار، حیدر کرار۔ جواب درست ہے، جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ بچے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشان، پر تیاری بڑی زبردست ہے ان کی ماشاءاللہ۔ اسد اللہ اور حیدر کرار یہ القابات تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن سے اس وقت کا جاہل زمانہ، جہل جو ہے وہ لرزتا تھا۔ الحمدللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 یہ خوبصورت القابات تھے، اسد اللہ اور حیدر کرار۔ جواب، یہ تیسرا سوال کے جواب آپ کا درست ہوا۔ چوتھا سوال آپ سے ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کیے گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل کریں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کس انداز میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی؟ فاطمہ کے باپ کے سوا میں نے ان سے بہتر انسان کسی کو نہ دیکھا، اور فاطمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فاطمہ کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ جواب درست ہے، جواب درست مانتے ہیں ان کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے فاطمہ کے باپ کے سوا ان سے بہتر کوئی بھی نہیں دیکھا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر صرف ان کے والد کو پایا، ورنہ ان کے والد کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بل میں اپنے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر پایا، اور طریقہ عادات میں یعنی عادتیں بھی سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھیں وہ نبی علیہ السلام سے میچ کرتی تھیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ان سے بہتر صرف ان کے والد تھے، یعنی اتنا بڑا درجہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ واقعی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب تھیں، تو عادات میں بھی آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب تھیں، اور یہ ان کا آپس کا ادب تھا، احترام تھا، عقیدت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کے اسٹیج کو، ایک دوسرے کی عقیدت کو، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے تھے ماشاءاللہ، اور اس کا اعتراف کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت اور طریقے سے رہتے تھے۔ 4 سوالات آپ سے ہوئے، 2 سوالات کے جواب آپ نے درست دیے، 2 کے آپ کے جوابات غلط ہیں بیٹا۔ 5واں اور آخری سوال اس راؤنڈ کا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کہ کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہے، 23 مارچ کل گزرا، قرارداد پاکستان لاہور میں کس مقام پر منظور ہوئی؟ منٹو پارک۔ منٹو پارک میں جی، جواب درست ہے، 3 جواب۔ بچے گھبرا گئے تھے، ان کو تیاری ہے ان کی، شروع میں یہ تھوڑا گھبرا گئے۔ منٹو پارک میں جی یہ قرارداد پاکستان لاہور میں 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ 3 جوابات بالکل درست ٹھہرے۔ اب ریپڈ فائر کا سلسلہ آپ کی طرف آئے گا، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے جی سر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ درست۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 585۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ درست۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ میجر۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس پروگرام کا، کیونکہ بیل ہو گئی ہے تو آپ سے میں جواب لے لوں گا، کیونکہ سوال کرنے کے بعد بیل ہوئی ہے تو اس لیے ہم جواب لے لیں گے۔ اگر بیل پہلے ہو جائے تو میں سوال اس کو ہم کینسل کر دیتے۔ اب آپ پر ہے، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا، میں نے پہلے اس کے رولز بتا دیے تھے آپ کو کہ اس وقت اب آپ نے دیکھتا ہوں کہ آپ کا ایکٹیونیس آف مائنڈ کیا ہے، کہ آپ کے پاس وہ بات۔ سرور شہید۔ بیٹا جواب غلط ہوا، میں آپ کو ایک ہنٹ بھی دیا کہ آپ رک جائیں، جواب نہ دیں اگر آپ کو نہیں آتا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ یہ ایکٹیونیس آف مائنڈ ہے، میں ابھی دوبارہ کہہ سکتا تھا، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے پہلے کیا بتا دیا۔ اگر آپ غلط جواب دیں گے تو -5 ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں پر 5 سوالات پر آپ پہنچ گئے تھے، اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کو پاس کر دینا چاہیے تھا۔ یہ جواب آپ کا غلط ہوا۔ 5 سوالات میں سے آپ نے 4 کے درست جواب دیے تو آپ کے 20 مارکس ہوئے تھے، لیکن ایک جواب غلط دینے پر آپ کو -5 ہو کر 15 مارکس اس میں ہو گئے۔ تو 15 مارکس اس اسٹیج کے ہیں، اس راؤنڈ کے ہیں، اور 30 مارکس پچھلے راؤنڈ کے ہیں۔ تو ججز ماشاء اللہ بہت ایکٹیو اس کو دیکھ رہے ہیں اور بالکل نیوٹرل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سارے بچے ہمارے ہیں اور ہم نے ان سب بچوں کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تو اس لیے آپ نے حوصلہ افزائی ضرور ان بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ ابوبکر صاحب چوتھی ٹیم کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین 3 ٹیموں سے مقابلہ ہو چکا، ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے یہ تیاری کر کے آئے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے یہ جوابات دے رہے ہیں۔ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیٹا مائک لے لیجئے، اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر بتا دیں۔ الاصلاح اسکول۔ الاصلاح اسکول کہاں ہے بیٹا؟ یہ
اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن میں. ماشاءاللہ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر حبیب اللہ خان. حبیب اللہ خان صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست محنت کرنے والے انسان ہیں. آپ کا اسکول بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگ. ریڈی ہیں آپ لوگ سوالات جوابات کے سلسلے کے لیے؟ پہلا سوال پوچھا جائے آپ سے. ریلیکسڈ ہیں, ایزی ہیں. اچھا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ بنو بکر. بنو بکر. جواب درست ہے, جواب درست ہے. پچھلے ٹیم سے میں نے پوچھا تھا مسلمانوں کا حلیف قبیلہ کون سا تھا, تو اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ قریش کا حلیف قبیلہ, ان کا پارٹنر قبیلہ کون سا تھا؟ بنو بکر تھا. دوسرا سوال آپ سے, اسلام کے شدید ترین دشمن امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پر انصار نے قتل کیا. انصار نے قتل کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے, اور وہ بہت ظلم کیا کرتا تھا بلال رضی اللہ عنہ پر, حتیٰ کہ تب وہ جو جلتے انگاروں پر لٹا دیا کرتا تھا. اور پھر آزاد ہوئی. آزادی کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کیا. تو جب یہ غزوہ بدر کا موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر چکے تھے, تو اس موقع پر, جنگ کے موقع پر نشاندہی بلال رضی اللہ عنہ نے کی کہ یہ امیہ بن خلف ہے, اور پھر انصار نے جا کر اس کو قتل کیا تھا. جواب درست ہے. تیسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کون سی دو کنیتیں ہیں؟ ابو الحسن, ابو تراب. ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں ہیں دو. جواب درست ہے جی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دو مشہور کنیتیں ہیں یہ. اور چوتھا سوال آپ سے ہے, تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. چوتھا سوال, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے بہتان کو قرآن نے کیا کہا؟ ترجمہ بتا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت یاد نہ ہو, آیت یاد ہے تو آیت بتائیں, ورنہ ترجمہ بتائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. جواب درست ہے جی, بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ اچھا, اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ بہتان ایک لگایا گیا تھا, میں نے کل بھی ایک پروگرام کے تسلسل میں یہ سوال تھا, اس میں دوسرا سوال تھا کہ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے منافقین بہت زیادہ حرکتیں کیا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا, تو قرآن نے الحمدللہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن میں سورہ نور میں آیات نازل ہوئیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا بیٹا. چاروں سوالات آپ کے درست ہیں. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ منٹو پارک کا نیا نام کیا ہے؟ اقبال پارک. جواب درست, جواب درست ہے, جواب درست ہے. آپ کے پانچوں جوابات یہاں بالکل آپ کے بالکل درست ٹھہرے. مائک کو ذرا قریب کر کے جواب دیں. آپ نے ریپڈ فائر ہوگا, مائک کو قریب کر لیں, ٹھیک ہے, مائک سے دور جواب نہیں دینا. آپ نے پانچوں جوابات ان کے درست ٹھہرے ماشاءاللہ. بہت زبردست مقابلہ جا رہا ہے. اور ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ مائک کو نزدیک رکھیں. جی سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے؟ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو. غلط. جواب درست ہے. رمضان سن عیسوی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے؟ 1 جنوری 620 عیسوی. درست. غزوہ بدر میں مشرکین کی لاشوں کا کیا بنا؟ مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا درست. گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے لقب ہیں؟ 2 لقب. 2 لقب ہیں جی. چاروں جوابات بالکل درست ہیں, چاروں جوابات بالکل درست ٹھہرے. اور 20 نمبر آپ کے اس راؤنڈ کے ہیں اور 50 نمبر آپ کے پچھلے راؤنڈ کے ہیں. تو زبردست مقابلہ ہوا. بھرپور کلیپنگ کریں, ٹیموں کی حوصلہ افزائی کریں. ناظرین آپ نے دیکھا بچے کتنے خوبصورت انداز میں تیاری کر کے آئے ہیں, اور یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اسکولوں کے بچے ہیں. آپ نے ضرور ان کی حوصلہ افزائی کرنی, اور اس پروگرام کو اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ بٹھا کر دکھانا ہے, اور ان سے سیکھنا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ ہمارے ایکچوئل ہیروز کون ہیں. یہاں پر بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, واپس آ کے انشاءاللہ اپنا اگلا سیگمنٹ پیک کرے عشق و وفا پر گفتگو کریں گے, وہ ضرور سنیے گا. بعد حاضر ہوتا ہوں. ابو بکر کی طرف جاتے ہیں اور پھر چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. یقیناً آپ کو مزہ آ رہا ہوگا پروگرام میں, اور آپ کو بہت نالج بھی مل رہے گی, اور اگر اور چاہیے تو کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. یہاں پر چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے, اور بہت زبردست طریقے سے بچوں نے جوابات دیے, تیاری کر کے آئے تھے. جب تک ججز اپنا رزلٹ تیار کریں گے, میں آپ کے سامنے اس سیگمنٹ میں جو کہ پیکر عشق و وفا سے عنوان ہے, ذکر کیا کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا, کیونکہ وہی پیکر تھے دراصل عشق و وفا کے. کل پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ہم شروع کریں گے ابتدا سے,
तो इब्तदा हुई थी मुसलमानों की, नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो कलमा पेश किया और सबसे पहले जिसने कबूल किया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो उन्हीं से वाक़यात का सिलसिला मैंने कहा था कि कल से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो आज बहुत सारे वाक़यात में से एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, काफ़ी बार आपने सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ना ज़रा दिल की खिड़कियाँ खोल कर और ज़रा थोड़ा सा सोच कर, क्योंकि जिसे लगी होती है ना, अब ये इश्क की जिसे लगी होती है तो वो इन बातों को ज़्यादा समझ सकता है। तो थोड़ा सा इसको आपने समझना है और देखें किस अंदाज में वो मोहब्बत किया करते थे अपने नबी से। एक से एक सहाबी की, हर सहाबी की एक से एक दास्तान है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंग का ऐलान होता है और आप अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं कि जी जंग शुरू होने वाली है, और तमाम सहाबा से एक ऐलान किया जाता है कि माल जमा करें, जंग के लिए ज़राए पैदा करें, और उसके लिए तलवारें चाहिए, घोड़े चाहिए, तो उसके लिए माल चाहिए, पैसे चाहिए। तो आप सहाबा से एक ऐलान होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि जी ये जमा करना है और अपनी तरफ से खिदमत पेश कीजिए और अपना माल जमा कराइए। तो सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बहुत किया करते थे, जिससे जो बन पड़ा वो लेकर पहुँचा। और यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, वो कहने लगे, उन्होंने दिल में सोचा कि अब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया है कि जी माल पेश करें जंग के लिए, तो मैं आज अबू बकर से जीत जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये लोग आपस में मोहब्बत बहुत करते थे, लेकिन जब जिससे इश्क होता है ना, तो उसके सामने थोड़ा सा और बढ़ने का बड़ा एक रुझान होता है। तो वो आपस में मोहब्बत और इश्क की एक उनकी आपस में बर्तरी की एक लड़ाई थी कि मैं इस बार अबू बकर से जीत जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर चुके थे, बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन अपना सारा माल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर चुके थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उस वक्त माल ज़्यादा था, तो उनका ख्याल था कि इस मरतबा मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि हर मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीत जाते। तो जब माल पेश किया जा रहा था नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस शौक़ के साथ कि आज मैंने ये बाजी जीत लेनी है, अपने घर का आधा सामान लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा सामान था, बहुत मालदार थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा सामान था, और वो ज़्यादा सामान अपना आधा लेकर आते हैं, हत्ता कि सुई और धागे तक को आधा कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल पेश करूँगा और अबू बकर से आज बरतरी हासिल करूँगा। तो वो अपने घर का आधा माल बहुत ज़्यादा तादाद में लेकर आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के सामने जाते हैं, और ये नबी अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, क्योंकि जब जितना ज़्यादा इश्क मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम से थी, वही एक दर्जा और तकाज़ा नबी अलैहिस्सलाम का भी था कि आप अलैहिस्सलाम भी समझते थे और जानते थे कि अबू बकर का इश्क किस अंदाज का है। तो सवालात का एक सिलसिला भी तब्दील हो गया। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल होता है, उमर क्या लाए हो? आप अलैहिस्सलाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं कि उमर क्या लाए हो? तो उमर जवाब देते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर का अपना आधा माल ले आया हूँ, यानी आधा माल ले आया हूँ। और फिर इतनी देर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होते हैं अपना कुछ सामान लेकर, और फिर यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम जब सवाल पूछते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो सवाल की नौयत ही तब्दील कर देते हैं, और आप अलैहिस्सलाम सवाल पूछते हैं, उमर से सवाल किया था कि क्या लाए हो? उमर कहते हैं अपना आधा माल ले आया हूँ। और नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? यानी सवाल का अंदाज़ा कीजिए कि आशिक और महबूब को आपस में इतनी ज़्यादा आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और इतना ज़्यादा जानते थे कि उधर सवाल हो रहा है कि क्या लाए हो, और यहाँ सवाल हो रहा है कि घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। तो यही उमर कहते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं पर कहते हैं कि मैं यही समझ गया कि मैं अबू बकर से नहीं जीत सकता, कि यहाँ पर तो महबूब ने सवाल ही तब्दील कर दिया कि मुझसे सवाल कुछ और था कि क्या लाए, समझते थे, और उनसे सवाल ये है कि छोड़ कर क्या आए। और जैसे सवाल तब्दील हुआ वैसे जवाब भी तब्दील था कि मैंने जवाब ये दिया कि आधा माल लाया हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी तो ये कह सकते थे ना कि मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ ले आया हूँ, लेकिन नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। मेरा घर भरा पड़ा है, मेरा घर भरा हुआ है, मैं वारिसों वाला हूँ, मेरे वारिस आप मौजूद हैं, मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। तो उमर कहते हैं कि मैं यही समझ गया कि मैं कभी भी अबू बकर से नहीं जीत सकता। मेरी ये ख्वाहिश
ابو بکر سے جیتنے کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اپنا آدھا مال لایا اور وہ اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. کیونکہ جب محبت ہوتی ہے، جب عشق ہوتا ہے تو پھر تولا نہیں جاتا، پھر قیمت نہیں لگائی جاتی. اور میں پہلے کہہ چکا، اگر عشق و وفا کا کوئی مجسمہ ہوتا تو ابو بکر ہوتے. ناظرین، یہ سلسلہ انشاءاللہ محبتوں کا آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت ہو کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے نبی پر وارنے کے لیے تیار ہوں. یہی ہماری انشاءاللہ کامیابی ہے. یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. آگے اس پروگرام کو آپ بڑھاتے ہیں، آگے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف اور ججز کی طرف بڑھوں گا کہ پہلے ہم ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیس کے ذمہ داران ہیں اور یہ انٹیلیجنٹ برینز کا جو پروگرام ہے یہ پیس کے جو ہے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ پیس کے سارے سکولز ہیں، ماشاءاللہ پیس کی پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہے. اور سر سبحان جو ہیں یہ کراچی ڈویژن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں پیس کے اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ذمہ دار ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کی محنت، آپ کی ٹیمیں. کیسا پیس کا آپ کو جو ہے وہ سیٹ اپ کہاں نظر آ رہا ہے، کیسا نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بچوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور تمام اسکول جتنے ابھی تک یہاں پہ آئے ہیں، جو پہلے بھی آ چکے پچھلے پروگرام کے اندر، ایک چیز دیکھی جا رہی کہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ تیاری کر کے آ رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت محنت ہو رہی ہے. ایک طرف سے پیس نے ان کو پلیٹ فارم فراہم کیا کہ وہ یہاں پر آئے اور آگے اپنی صلاحیتوں کو منوائے. پھر اسکول والوں نے بہت محنت کی ان کے اوپر، بچوں نے خود اپنی بہت محنت کی ہے اور ماشاءاللہ ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا کٹھن مقابلہ ہوا ہے ان کے درمیان. زبردست، کلیپنگ کریں جی ماشاءاللہ. سر ناصر کی طرف بڑھوں گا میں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں. سر آپ کی محنتیں، آپ کی رونقیں یہ چل رہی ہیں، پیس کیا کر رہی ہے اور کہاں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ یہ دوسرا سلسلہ ہے ہمارے اس کاوشوں کا، اور اس دفعہ میں مزید بہتری دیکھ رہا ہوں. پچھلے سال کی بنسبت بچوں میں کافی بہتری آئی ہے اور ان کا جو خود اعتمادی ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو آپ نے اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ مطلب آپ کو یہ سہرا جاتا ہے کہ آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی طرح ہزاروں بابر جدون بنا رہے ہیں، ہزاروں پیس ایسوسیشنز بنا رہے ہیں، ہزاروں انٹیلیجنٹ برینڈز بنا رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی محنت اور محبت ہے ساتھ کہ یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے اور ہم نے اپنی نسل کو انشاءاللہ اپنی اصل پر لے کر آنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. یہ رزلٹ سر آپ اناؤنس کریں گے، ہم اپنے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کریں گے. آپ رزلٹ ہو چکا ہے، کمپائل ہو چکا ہے، آپ تشریف لیں سر. مہمان آپ بھی آ جائیں سر، یہاں تشریف لیں سر تاکہ ہم بچوں میں جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اناؤنس کر دیتے ہیں، تو یہیں پر ان کو گفٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو. اب اگر آپ جلدی سے گفٹ دے جائیے گا سر. یہ جیب میں ڈالیں، مائک اٹھا کے جیب میں ڈال لیجیے، یہ بالکل اپنے پاس رکھ لیجیے. یہاں تشریف لیں سر، آگے آ جائیں، اسٹیج پر آگے تشریف لیں جی. ٹھیک ہے سر. اور جی سر فرسٹ ٹیم کون سی ہے؟ ایک ٹیم فرسٹ آئی ہے اور 2 ٹیم سیکنڈ آئی ہے. ٹھیک ہے. جو فرسٹ ٹیم آئی ہے وہ ہے یو ایف فاؤنڈیشن. یو ایف فاؤنڈیشن کے ہاتھ سے انعامات دیجیے. یو ایف فاؤنڈیشن کے آگے یہاں انعامات دیجیے. یو ایف فاؤنڈیشن کے بہت اچھے. سر دوسری سیکنڈ ٹیم. سیکنڈ ٹیم کے اندر ایک ہے فاروق اعظم اکیڈمی اور اکیڈمی اور ان کے ساتھ ہے اسلامک پیراڈائز. یہ بھی سیکنڈ آئے ہیں، بہت اچھے جی. کلیپنگ کیجیے، کلیپنگ کیجیے. اسلامک پیراڈائز جی اسلامک پیراڈائز. اچھا، اور نام صحیح ہے سر اسلامک پیراڈائز؟ سوری سیکنڈ کے اندر ہے الاصلاح. سیکنڈ پوزیشن الاصلاح کی. سیکنڈ پوزیشن الاصلاح کی. ویری گڈ ویری گڈ. اور تھرڈ پوزیشن اسلامک پیراڈائز کی. کلیپنگ کریں بیٹا. یہ ساری ٹیمیں بہت اچھا مقابلہ کر کے آئی، بہت اچھا کھیلا. بیٹھیے تشریف رکھیں سر. ناظرین آپ نے دیکھا بچے بہت اچھا مقابلہ کر رہے تھے یہاں پر، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ. مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے ہیروز بڑے جو ہیں وہ شان والے ہیں، درجے والے ہیں. ہم نے اپنے ایکچوئل ہیروز کو فالو کرنا ہے اور اپنے اس حال اور مستقبل کو بہترین بنانا ہے. ہمیشہ کی طرح، روزانہ کی طرح پھر سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے میرے ملک پر آئی ہر آفت کو ٹال دے، ہر پریشانی اور مشکل کو دور کر دے، اور ہم سب کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے ملک کے لیے وہ باقی رہ جائے. دوبارہ سے میں سب سے کہوں گا کہ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.